شوال کا چاند نظر آ گیا. ملک بھر میں عید الفطر کل بروز بدھ 10 اپریل کو منائی جائے گی. چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کر دیا ہے. آپ سب کو چاند مبارک، چاند رات مبارک اور ایڈوانس میں عید بھی مبارک. مختلف شہروں سے شوال کے چاند کی شہادتیں موصول ہوئیں اور پھر کراچی میں محکمہ موسمیات نے ڈیجیٹل ٹیلیسکوپ سے ہلال عید دیکھا. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، فلپینز، ملیشیا اور آسٹریلیا میں بھی عید الفطر کل بدھ کے روز ہوگی. بنگلہ دیش اور بھارت میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا. بوہری برادری نے آج ملک میں عید منائی. اور چاند کیا نظر آیا؟ لوگوں کی اکثریت کو اچانک پتہ چلا کہ ابھی تو بہت سے کام باقی رہ گئے ہیں. معاملہ صرف خواتین کا نہیں بلکہ مرد حضرات بھی بالوں کے ڈیزائن اور فیشل کو بہت اہمیت دیتے ہیں. عید کے لیے کراچی کے ہیئر سیلونز کا کیا حال ہے، بتا رہے ہیں نمائندہ جی نیوز رانا جاوید. جی بالکل، خوبصورت نظر آنا سب کا حق ہے، اور اب تو مرد حضرات میں بھی بالوں کے اسٹائل بنوانا مختلف اور فیشل کروانا اور ساتھ ساتھ میڈیکل پیڈیکل اور ناخنوں کی سیٹنگ کروانا، اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف جو علاقے ہیں وہاں پر بیوٹی ہیئر سیلونز جو مرد حضرات کے وہ روز بروز کھلتے جا رہے ہیں، نئے نئے قائم ہوتے جا رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک بیوٹی ہیئر سیلون میں موجود ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بالوں کی سیٹنگ کروا رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے ادر سائڈ پہ جو ہے وہ میڈیکل پیڈیکل مصروف ہیں، کچھ لوگ ناخنوں کی سیٹنگ کو، کچھ لوگ فیشل بھی کروا رہے ہیں تاکہ وہ خوبصورت نظر آ سکے. جو یہاں کے ایکسپرٹ ہیں ان سے پوچھتے ہیں شہباز صاحب سے کہ کس چیز کا رجحان آج کل مرد حضرات میں زیادہ تر جو ہے وہ فیشل، مینیکیور، پیڈیکیور، زیادہ ہیئر کٹ بیئرڈ کی طرف لوگ زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اب مرد حضرات جو ہے وہ اسکن کی کیئر کی طرف بھی زیادہ آتے ہیں. پہلے اتنا نہیں ہوتے تھے لیکن اب زیادہ ہوتے ہیں. تو اسکن کیئر کے حوالے سے فیشل کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے، ہیئر کٹ بیئرڈ کی طرف بھی. فیشلز کے حوالے سے ہائیڈرا فیشلز ہیں جس طرح، اور نارمل ریڈینس فیشل ہے، پھر اس کے بعد آکسیجنیٹنگ فیشلز ہیں. تو یہ کامن فیشلز ہیں جو کہ زیادہ تر مرد حضرات لیتے ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا ایکسپرٹ سے کہ مختلف ہیئر کٹنگ اور مختلف جو فیشلز ہیں وہ کرواتے ہیں تاکہ وہ عید کے موقع پر اور مختلف جو تہوار ہوتے ہیں اس پر خوبصورت نظر آ سکیں. جی، گجرانوالہ میں خواتین نے عید کی شاپنگ کے بعد مختلف پارلرز کا رخ کر لیا ہے. خواتین عید کی روز منفرد اور خوبصورت دکھائی دینے کے لیے کیا انداز اپنا رہی ہیں، بتا رہے ہیں عثمان خلیل. عید کی شاپنگ ہوئی مکمل. گجرانوالہ کی خواتین پہنچ گئی بیوٹی پارلرز. کوئی اپنے نیل کا ڈیزائن بنوا رہی ہے تو کسی کو پیڈیکیور اور مینیکیور کروانا ہے تو کوئی اپنے بالوں کو منفرد کلر کروا رہی ہے. تیاری آلموسٹ کمپلیٹ ہے. مینی پیڈی کروا چکے ہیں، ایکریلکس بھی آلموسٹ ڈن ہے، بس مہندی کا ویٹ کر رہے ہیں. مہندی اب جیسی باری آتی ہے تو وہ لگاؤں گی. ابھی میں نے نیلز کروایا یہاں سے جو کہ ان کا ٹرینڈنگ میں جا رہے تھے. اس کے بعد میں نے ہیئر ڈائی کروایا کیونکہ گرمی کی وجہ سے بالوں کا رنگ بہت زیادہ بیٹھ گیا تھا. کچن میں آنا جانا افطار میں تو عید پہ تھوڑا ڈفرنٹ لگنا تھا تو ڈفرنٹ کلر کروا لیا. بیوٹی سلون میں لڑکیاں خوبصورت نظر آنے کے لیے گھنٹوں اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں. عید تو آپ کو پتا ہے لڑکیوں کی ہوتی ہے، ہم نے ہی تیاری کرنی ہے. پورا رمضان گزر گیا، اب تیاری کرنے اپنے آئے میں. فیشل میں نے کل کروا لیا تھا، میرا مہندی اور مینیکیور پیڈیکیور رہ گیا. بس رمضان میں ہم افطار وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں تو کچن میں رہ رہے کہ ہمارے ہاتھوں کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے. تو میں نے کہا سلون کا رخ کرتی ہوں اور اپنے ہاتھوں کو ذرا خوبصورت بناتی ہوں، پاؤں کو خوبصورت بناتی ہوں تاکہ میں عید پہ سب سے اچھی لگ سکوں. میک اپ آرٹسٹوں کی بھی ان دنوں خوب چاندنی ہے. اس طرح سے لیڈیز جو ہیں اپنے کپڑوں کی شاپنگ کرتی ہیں عید کے لیے، اسی طرح سے وہ بعد میں اپنے میچنگ سوٹ کے ساتھ نیلز بنواتی ہیں. پارلرز پر موجود خواتین کا کہنا ہے کہ مہنگائی تو ہے لیکن عید پر سجنا سنورنا بھی بہت ضروری ہے. کیمرامین سجاد علی کے ساتھ عثمان خلیل، جیو نیوز، گجرانوالہ. اسلام آباد کے شہری شاپنگ کے لیے بازاروں میں پہنچ گئے ہیں. خواتین نت نئے ڈیزائنز کی مہندی اپنے ہاتھوں پر لگوا رہی ہیں. خواتین کی تیاری کے حوالے سے مزید جانتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے رضوان یوسف سعید سے. عید کی تیاریوں کے لیے ملک بھر کی طرح وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے بھی ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں بازاروں میں خاصی گہما گہمی نظر آ رہی ہے. میں موجود اس وقت اسلام آباد کے سیکٹر F7 میں موجود گول مارکیٹ میں، جہاں پر مختلف خواتین جو ہیں یہاں پر آ رہی ہیں اور نت نئے ڈیزائن جو ہیں مہندی کے وہ اپنے ہاتھوں پر بنوا رہی ہیں. میرے ساتھ کچھ لڑکیاں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اپنی عید کی تیاریاں کیسے منا رہی ہیں. جی آپ بتائیں کیا آپ نے کیا یہاں پر آ کر اور کیسے آپ اپنی عید سیلیبریٹ کر رہی ہیں؟ میں نے شاپنگ عید کی تو کر لی تھی، کپڑے لے لیے تھے، چوڑیاں رہتی تھی وہ میں نے ابھی لے لی. اس کے بعد میچنگ شوز بھی ہو گئے، میچنگ جیولری بھی ہوگی، لیکن مہندی کے بغیر تو عید انکمپلیٹ ہوتی ہے تو مہندی کے لیے ہم آئے تھے. چوڑیاں لے لی ہیں، مہندی اس کے بعد لگواؤں گی، اور باقی ڈریسز وغیرہ پہلے لے لیے تھے کیونکہ عید پہ رش اور سب کچھ، اور آل سیٹ فار عید. جس طرح سے آپ نے کی بات سن، ان کا یہ کہنا ہے کہ عید ہے اور عید پہ ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے منفرد نظر آئے، خوبصورت نظر آئے، اور اسی تیاریوں کے لیے یہاں پر خواتین جو ہیں F7 گول مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں، مہندی لگوا رہی ہیں، چوڑیاں لے رہی ہیں اور عید کی تیاریوں میں ہمیں مشغول نظر آ رہی ہیں. جی
वज़ीर आज़म की अमीर क़तर तमीम बिन हमद आल थानी से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और ओमान के सुल्तान हैशम बिन तारिक से फ़ोन पर बात हुई। अमीर क़तर से बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी, इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इरादा किया। अमीर क़तर ने वज़ीर आज़म की जानिब से दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन के दरमियान टेलीफोनिक राबते में भी ईद की मुबारकबाद का तबादला हुआ। दोनों रहनुमाओं ने बुनियादी कौमी मफादात पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत जारी रखने के आज़म का इरादा किया और दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म भी ज़ाहिर किया। वज़ीर आज़म ने सदर एर्दोआन को भी पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ओमान के सुल्तान हैशम बिन तारिक में भी टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म ने पाक ओमान इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इस मौके पर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के जुल्म और जबर के खात्मे की दुआ भी की। मुल्क भर की तरह कराची में भी बोहरी बरादरी ईद उल फितर जोशो खरोश से मना रही है। कराची के इलाके सदर की ताहिरी मस्जिद में बोहरी बरादरी ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। नमाज ईद के मौके पर ताहिरी मस्जिद के बाहर और अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस और रेंजर्स सिक्योरिटी के लिए ताहिरी मस्जिद के बाहर तैनात थी। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं, जबकि नून लीग के सरदार सैदाल खान नासिर बिला मुकाबला डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए हैं। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के इंतखाब से पहले नौमुंतखब सेनेटर्स ने हलफ उठाया। hereby declares Senator Sayyid Yusuf Raza Gilani to have been elected as Chairman Senate. I, Sayyid Yusuf Raza Gilani, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सेनेटर्स ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का बॉयकॉट किया। इंतखाब से कबल ऐवान से खिताब में पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं मगर इस गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बन सकते। सेनेट को कहते हैं कि इट इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल प्रोविंसेस और ये नहीं हो सकता कि ये जो बराबरी है हमारी इसका हम किसी तरह से नफ़ी करें इसको और किसी भी सूबे को रिप्रेजेंटेशन के बग़ैर सेनेट का इजलास जो सबसे अहम इजलास है जिसमें चेयरमैन को और नायब चेयरमैन को इलेक्ट करना है वो हो जाए। आर्टिकल 59 के मुताबिक जब तक हर सूबे से मुंतखब सेनेटर्स आके अपना हल्फ ना उठा लें तब तक सेनेट हाउस ऑफ फेडरेशन अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट वो मुकम्मल नहीं होता। ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम है। हम इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे, हम भरपूर हिस्सा लेना चाहते थे। हार जीत तो इलेक्शन का एक हिस्सा है, लेकिन इस किस्म की जब सिचुएशन हो जहां एक आइन के मुताबिक सेनेट का इजलास। सेनेटर अली जफर के खिताब का जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारे ने कहा है कि एतराज़ करने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन कुदरती आफत की वजह से मुलतवी नहीं हुए बल्कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की वजह से हुए।